بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ سورۃ المائدہ کا ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کی وفا کیا کرو۔ عقود جمع ہے عقد کی، اور عقد کہا جاتا ہے کسی ایگریمنٹ، پیمان، عہد کو جس میں کم از کم دو طرف ہوتے ہیں جن کا آپس میں عہد ہوتا ہے۔ ان عقود سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ اس کے فوراً بعد والی آیت دیکھیں تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم پر چارپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جو تمہیں بتایا گیا۔ خود ایک تو یہ بات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس عقد سے حتماً مراد ایک تو وہ عقد یا جمع کہیں ہم عقود ہیں، وہ عہد اور پیمان ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ باندھتا ہے، اور سب سے بڑے عہد اور میثاق کا نام اسلام ہے کہ جب کوئی انسان اسلام کو، اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، اس قبولیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے مان رہا ہوں لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، اسے اسلام کہتے ہیں؟ نہیں۔ یا اللہ میں آپ کی بات مانوں لیکن آپ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسلام یعنی جو خدا کہے اس کے آگے سر جھکانا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی ہمارے ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، ایک بڑا ایگریمنٹ ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کے اندر کئی شقیں، کئی احکامات ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہے، عقود ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں وفا کرنا۔ خدا نے ہم سے طلب کیا ہے کہ تم ایسا کرو۔ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ المائدہ، اس میں زیادہ تر تذکرہ عہدوں کا اور عہد شکنیوں کا ہے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو وہ اپنے عقود کے ساتھ وفا کرو، اپنے عقود کے ساتھ وفا کرو، جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہو، کسی سے معاہدہ کیا ہو، اس کے ساتھ وفا کرو۔ آپ دیکھیے کہ احادیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی نمازیں اور روزے اور سجدے اور رکوع نہیں دیکھو۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کا عادی ہو گیا ہو، ایڈکٹ ہو گیا ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ وہ جن کے بارے میں کہ وہ یعنی دیکھا جن کو کہ وہ مثلا گناہ میں بیٹھے ہوئے لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دوستوں سے کہتا ہے کہ 2 منٹ یار بیٹھنا، میں آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کیوں نہ پڑھے تو اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی، ایڈکٹ عادت۔ لیکن وہ نماز جو اللہ نے کہا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، وہ بے حیائی کر رہا ہے، کہتا ہے 2 منٹ تم ذرا پاز کرنا میں ابھی آ رہا ہوں، اس پاز کو دوبارہ وہیں سے وہ ایک شاعر ہیں انور مسعود صاحب، ان کا وہ مجھے پورا تو یاد نہیں ہے، پتا ہے ان کا کہ جس میں وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کا نام بھی انور مسعود ہے، وہاں کہتے ہیں کہ انور دعائیں فلم کے وقفے کو دیجئے ورنہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی آج۔ اگر
سینما میں وقفہ نہ آ جاتا، انٹرول نہ آتا، تو آج ہماری نماز عصر بھی قضا ہو جانی، لہٰذا اس وقفے کو دعائیں دو۔ تو بہرحال بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یعنی احادیث نے کیا بتایا کہ نمازیں اور روزے اور رکوع اور سجدے نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ عادت پڑ گئی۔ اگر کسی کا دین دیکھنا ہے اس میں چند چیزیں بتائی، ان میں سے ایک کیا تھا، دیکھو کہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایگریمنٹ وعدے کی شکل ہے، عہد کرتا ہے تو عہد پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں جس معاشرے میں ایگریمنٹ توڑ دیے جاتے ہوں، طاقتور جو بندہ ہے وہ توڑ دے کمزور کے ایگریمنٹ کو، اور جو مرضی، آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، ابھی جو فلسطین کو جو علاقے دے رہے ہیں، انہی لوگوں نے، انہی بدماشوں نے، طاقتوروں نے مثلاً اوسلو معاہدہ کیا تھا تو زیادہ جگہ دی تھی۔ اب بھی جو دنیا کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے امریکہ، اس نے کیا کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تم سے ہم لے رہے ہیں، اس کے بعد تم جو ہے الیکشن کراؤ گے، اس میں بھی حماس کو تم الیکشنوں سے آؤٹ کرو گے، پھر جو تمہاری حکومت الیکشنوں سے وجود میں آئے گی اس کو امریکہ اور اسرائیل چیک کریں گے کہ ٹھیک حکومت ہے یا نہیں، ہمارے مرضی کے مطابق پرفارم کر رہی ہے یا پرفارم نہیں کر رہی۔ تو اگر پرفارم ہماری مرضی کے مطابق کیا تو ہم تمہیں پیسے بھی دیں گے، آہستہ آہستہ تمہیں پیسے دیں گے، اور اس سارے گھپلے کے بدلے میں، ساری ڈکیتی کے بدلے میں 4 سال تک اسرائیل مزید تمہارے علاقے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تھوڑے سے جو ہے، ان میں بستی نہیں بنائے گا آپ نے، یعنی 4 سال کے بعد پھر تمہیں تھپڑ مار کے ادھر سے بھی نکال دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ تو اسلام جس پر بہت شدت کے ساتھ تاکید کرتا ہے، چاہے کوئی چھوٹے لیول پہ کرے، گھر میں ایگریمنٹ توڑے، بھائی بہن کے ساتھ ایگریمنٹ توڑے، ٹھیک ہے، یا خدا کے ساتھ ایگریمنٹ توڑے، یا کسی بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ایگریمنٹ توڑے، یا جس پوسٹ پہ جا کے بیٹھا ہے اور حلف دیا ہے کہ میں تو یوں وفادار رہوں گا پاکستان سے، اور میں یوں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس حلف کو توڑ، سب شامل ہے اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، وفا کرو بالعقود۔ ایک بندہ جب کسی عہدے کا حلف لیتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پابند ہوں کہ میں یہ کام، اس پر اللہ کو حاضر ناظر بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سارے گھپلے وہی کرتے۔ قرآن والا دین جو ہے نا، وہ یہ من گھڑت دین میں فٹ نہیں آتا۔ جہاں تمہارا مفاد ہو وہاں دین کو غائب کر دو، وہاں اپنی مرضی کر لو، اور جب اپنا مفاد پورا کر لو پھر اس کے بعد مولانا سے کہو کوئی تسبیح بتائیں جس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کام بتائیں جس سے جو ہے نا، اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان سمجھے کہ میرا کسی کا کھایا ہوا مال اور عوام کا کھایا ہوا مال وہ نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکال کے واپس نہ کرے۔ اللہ العلی العظیم۔